اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان محمد منصور احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے درس کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں، جس کا بیان اور وضاحت جناب محمد شیخ اپنے درس میں فرمائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر میں درس کے طریقہ کار سے متعلق آپ تمام خواتین و حضرات اچھی طرح بخوبی واقف ہیں، لیکن آج کچھ خواتین و حضرات پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ درس کے طریقہ کار کی وضاحت کی جائے۔ آج کے درس کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، آج کے درس کی آیات پر مشتمل کتابچے آپ کو دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پینسل اور کاغذ بھی موجود ہے۔ یہ کتابچہ محمد شیخ نے تالیف کیا ہے۔ اس کتابچے میں آج کے درس سے موضوع منسلک آیات خاص ترتیب سے مرتب کی گئی ہیں۔ اس کتابچے میں جس ترتیب سے آیات موجود ہیں اسی ترتیب کے ساتھ محمد شیخ اپنے درس میں ان آیات کی وضاحت فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، درس کے دوران آپ سے درخواست ہے آپ سوال نہ کریں اور ذہن میں آنے والے سوالات دیے گئے کاغذ پر نوٹ فرما لیں۔ درس کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن ہوگا اور سوال پوچھنے کے طریقہ کار سے متعلق درس کے آخر میں مزید وضاحت کی جائے گی۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محمد شیخ کو کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں ہمیں آیات کی روشنی میں اپنے درس سے مستفیض فرمائیں۔ جناب محمد شیخ، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے توراہ اور انجیل کے بارے میں۔ یہ لفظ عربی میں توراہ اور لفظ انجیل عربی کے دو الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ان لفظوں کا۔ ان لفظوں کے ساتھ ہم لوگ اردو میں بھی اس کو تورات اور انجیل کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس عربی لفظ کا معنی نہیں کیا ہوا ہے اردو میں، اور انٹرنیشنل لینگویجز میں، یعنی کہ پوری دنیا کی جو لینگویجز ہیں، زیادہ تر ان کو اسی الفاظ سے پکارا جاتا ہے، یعنی گاسپل، یعنی انجیل، تورا ہیبرو میں، عربی میں تورا، اس طرح ہی نام اس کے ہیں۔ تو اس کے اردو میں معنی یہ ہے، تورا کے معنی ہوتے ہیں قانون۔ عربی کے لفظ تورا کے معنی اردو لینگویج میں قانون۔ انجیل کو ٹرانسلیشن ہیبرو میں انجیل کہتے ہیں، گریک میں گاسپل کہتے ہیں، ایونگیل کہتے ہیں، یا اس کو
گڈ نیوز بھی کہتے ہیں انگلش لینگویج میں. اس کے ترجمے ذرا ایسے ہی سمجھے گئے اور اس کے معنی ہماری اردو لینگویج میں خوشخبری، گڈ نیوز، خوشخبری، یہ اس کے مروج معنی کیے گئے ہیں. اب یہ الفاظ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک کتاب ہے بائبل، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ ہیبرو لینگویج میں یا گریک لینگویج میں یہ ہیں، تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے بائبل، اس میں اس کا کیا مفہوم اور مقصد ہے اور کس طرح وہ آیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ الفاظ قرآن مجید میں کیسے آئیں، تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں دونوں کو کہ یہ یہودی عیسائیوں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید میں تورات انجیل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ایک کمپیریزن بھی آ جائے. کرسچنس کا یہ بلیف ہے ان کی کتاب کے مطابق، اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ ہم مسلمانوں کا بلیف ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیے بتاؤں گا تورات لفظ، اور یہ دیکھیے آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق آپ دیکھیں یہ بائبل ہے. بائبل دیکھیں میرے ہاتھ میں بائبل ہے، ہولی بائبل. اس بائبل میں اس کو دو پارٹس، یعنی اس کو آدھا آدھا کر دیں اگر آپ، تقریباً 3/4 پورشن اور ہاف، اتنا 3/4 اس کا ایسے اپروکسیمیٹلی. تو یہ 3/4 پورشن کو اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا پرانا عہد نامہ، اور یہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اور یہ نئے عہد نامہ. ان دونوں کو اگر آپ جوائن کر دیں گے تو یہ بائبل بن جائے گی. اب یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، جو پرانا عہد نامہ اس کتاب کا، جو یہ پرانا عہد نامہ، اگر انگلش اس طرح پڑھ رہے ہیں پرانا عہد نامہ، اس میں 46 بکس ہیں ڈوئے ورژن کی. 46 بکس کتابیں اس کتاب کے اندر، اس کے اندر پرچے جو ہیں یہ بھی کتابیں کہتے ہیں. 46 بکس ڈوئے ورژن، اور کنگ جیمز ورژن کی ہے یہ تقریباً 39 بکس. اس سے ہمیں بحث نہیں کہ 46 ہیں 36 ہیں، مگر یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو پرانا عہد نامہ ہے، اس پرانے عہد نامے کو بیلیف کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یہودی جو لوگ ہیں، ان کے جو مولوی ہیں یا ان کے ربا ہیں، ربائے کہتے ہیں ان کو، رابائے، وہ اس پرانے عہد نامہ کو اور اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کی جو کمنٹری ہے، اس کو وہ لوگ تورا کہتے ہیں. یعنی پرانا عہد نامہ، یہ تو پرانا عہد نامہ ہو گیا. اس کے اندر کتنی کتابیں؟ 46 کتابیں، 46. لیکن پہلی جو 5 کتابیں ہیں، جس کا نام جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے، لیویٹس ہے، نمبرز اور ڈیٹرانومی، 5 پہلی کتابیں، یعنی 5 اس کی 5، یہ 5 اپروکسیمیٹلی اس کو یہ سمجھیے 5 کتابیں ہیں. اور اس کے بعد یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. یہ 5 کتابوں کو یہودی کہتے ہیں یہ تورا ہے. اور اس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی تھی. پہلی یہ پرچے میں سب یہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اس کو بغیر دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آسانی سمجھ آئے. یہ سب آپ پڑھ لیے گا. یہ جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جس میں یہ ہے، اس میں اردو میں پیدائش، خروج، اعبار، اعداد، تثنیہ، شرح، یہ 5 کتابیں اردو لینگویج میں، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں تورا، ہیبرو. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورا لے کے آئے تھے اور تورا پڑھ رہے تھے. اس کتاب، ان 5 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہ تورا کہہ رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گئی. اور یہ جو کتاب ہے، یہ جو پرانا عہد نامہ ہے، یہ ہیبرو لینگویج میں لکھا گیا، اور اریمیک، یہ عربک کی سسٹر لینگویج سمجھی جاتی ہے. جیسے ہندی اردو ہے، کہ اردو آپ بول رہے ہیں اور ہندی بول رہے ہیں، تو آپ وہ کہتے ہیں میں اردو نہیں بول رہا، ہندی بول رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں. آپ اردو بول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ہندی نہیں بول رہا، تو ہندی جو ہے، ہندو جو بولتا ہے وہ ہندی سمجھ رہا ہے، اردو سمجھ رہا ہے. تو کچھ الفاظ عربک کے اور اریمیک کے سملر ہیں، لکھائی میں فرق ہے. عربی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے شروع ہوتی ہے اور لیفٹ کی طرف جاتی ہے، اور اریمیک یا ہیبرو جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے اور رائٹ کی طرف جاتی ہے. ہمارے یہاں اردو لینگویج جو ہے وہ رائٹ سے شروع ہوتی ہے اور لیفٹ کی طرف جاتی ہے. ہندی لینگویج جو ہے وہ لیفٹ سے شروع ہوتی ہے، رائٹ کی طرف جاتی ہے. ان کی لینگویج کا سٹائل ان کے ہند سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہندی لینگویج کے بھی اور اردو لینگویج کے. مگر اگر ہندی اور اردو بولے گا تو کافی الفاظ جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اریمیک جو ہیبرو لینگویج ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے، اور عربی جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے. ہیبرو، اریمیک اور عربک
سسٹر لینگویج آپس میں، بہنیں کہتے ہیں آپس میں، اور یہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ جاتے ہیں، تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہے، لکھائی میں بالکل فرق ہے۔ اچھا، جو نیا ٹیسٹمنٹ ہے، جو باقی جو پرانا عہد نامہ کے جو الگ نیا ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں 27 کتابیں ہیں، اور اس میں زیادہ تر جیزس کا ذکر ہے، اور اسپیشلی جو اس کی جو 4 کتابیں ہیں، اس کی کتابیں ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، اور گاسپل اکارڈنگ ٹو جان۔ یہ اردو میں متی، مرکس، لوکا، یوحنا۔ یہ کتابیں انجیل مارک، انجیل میتھیو، انجیل لوکاس اور انجیل یوحنا، ان چاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام جو تھے ان کی کتابوں میں، کہ عیسیٰ السلام انجیل بتا رہے تھے۔ انجیل ان کی 4 کی انجیل رائٹنگز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ، تو یہ جو ہے ہمارے پاس لفظ تورا، جو ہیبرو لینگویج میں ٹے کے ساتھ ٹے ہوتی ہے، اردو میں ٹے ہوتی ہے نا، اسے ٹورا کہتے ہیں ہیبرو میں، اور اس کے بھی معنی انسٹرکشن یا ہدایت، اور اس کے وہ بھی بلیو کر رہے ہیں اس کتاب میں۔ اور جو تورا آف دا قرآن ہے، تورا جو قرآن کا ہے، وہ میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جو ہیبرو لینگویج میں یا ارمیک میں ہے، اس کو تورا کہتے ہیں یہودی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی۔ اب آئے نیو ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں پرانا عہد نامہ کا نیا عہد نامہ ہے، اس میں جو پہلے 4 گاسپل رائٹرز ہیں، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، یہ کہہ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام انجیل بتا رہے تھے۔ کیا تھی انجیل، وہ اس میں نہیں لکھا ہوا، انجیل کے معنی خوشخبری۔ اور یہ پوری ملا کے یہ ساری جو ہے پوری ٹوٹل بکس، جو 73 بکس آف دا اور ڈیوے ورژن، اور 66 بکس آف دا کنگ جیمز ورژن، یعنی کہ جو 73 بکس ہیں وہ رومن کیتھولک کرسچن جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس بائبل کو، جس کے اندر 73 بکس ہیں۔ تو 66 بکس کی جو ہے وہ ہے کنگ جیمز ورژن، وہ پروٹیسٹنٹس بلیو کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کرسچن میں 2 بڑے فرقے ہیں، جو کہ رومن کیتھولک ورژن، رومن کیتھولک بائبل کو بلیو کر رہے ہیں، وہ 73 بکس ہیں اس کے اندر، بائبل ہے اس کے اندر 73 بکس ہیں، یعنی 73 چیپٹرز ہیں سو ٹو سے۔ اور جو کنگ جیمز ورژن بلیو کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹنٹس ہیں دنیا میں، وہ 66 بکس کو بلیو کرتے ہیں ایز دا بک آف گاڈ، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں انجیل بھی ہے، اس کے اندر تورا بھی ہے، اس کے اندر انجیل بھی ہے اور اس کے اندر تورا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی اور عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی۔ یہ اسٹیٹس ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ جو میں نے بات یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ کے اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے توراہ اور انجیل کے بارے میں۔ اب اس سے پہلے کہ میں قرآن کی آیت بیان کروں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا قرآن کا بھی ایک انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا۔ قرآن جو لفظ ہے عربی کا، اس کے مطلب بھی ہم لوگ نہیں جانتے، جیسے توراہ کے مطلب نہیں جانتے، توراہ کے معنی قانون اور انجیل کے معنی خوشخبری، قرآن کے معنی بھی نہیں پتہ۔ قرآن کے مطلب ہوتے ہیں پڑھائی۔ اور جو اب میں یہ کتاب اٹھا لوں، اگر فرض کریے یہ اس پہ لکھا ہے قرآن، یہ بیسیکلی ہاتھ میں نے اگر کوئی کسی کو نہ پتہ ہو کہ اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، تو میں نے جو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ کتاب ہے۔ کتاب کے مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ڈاکیومنٹ کسی بھی پیجز پہ یا کسی بھی چیز پہ کچھ لکھ دیا جائے گا، تو وہ لکھائی جو ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ لکھائی کو، رائٹنگ کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور جب میں اس کو پڑھوں گا، لفظ پڑھوں گا، پڑھائی کروں گا اس کتاب کی، وہ قرآن ہے۔ اگر کوئی، جیسے ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں کاہے کے لیے؟ وہ پڑھائی کرتا ہے، وہ قرا کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے۔ پڑھائی کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ لکھے ہوئے سے، جو کتابیں بچے کو دی جاتی ہیں، اے بی اے دکھاتے ہیں اس کو، اے کہہ لیں، یہ اے جو ہے اس کے معنی ایپل، اے کے معنی ایپل ہے نہیں، اس کو ایک مینٹل پکچر دکھاتے ہیں کہ اے جو آنسر ہے اس سے اس کے ذہن میں ایپل آ رہا ہے، سیب آ رہا ہے ذہن میں، بی سے بیٹ، بلا۔ تو یہ میرا مقصد ہے کہ اے بی سی ڈی الف با تا تھا ہر لیٹر کے ساتھ اس کو کتاب میں لکھا ہوا دکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کا مطلب اس کی اسٹڈی، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن کے مطلب پڑھائی ہے اور کتاب کے مطلب لکھائی ہے۔ یہ مطلب میں نے نہیں بنایا، یہ پوری دنیا جانتی ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ میں کوئی نیا کوئی بتا رہا ہوں چیز،
کہ یہ کتاب شیخ صاحب اس کو کتاب کہہ رہے ہیں، اللہ بھی اس کو کتاب کہہ رہا ہے اور اس کی پڑھائی کو قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور عام طور پہ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں، ٹی وی پہ القہار، الجبار، الودود، الرحمن، الرحیم، یہ سارے صفاتی نام آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً 99 ہے یا 100 ہے، 100 سے زیادہ ہیں، یہ بحث نہیں ہے، مگر اس نام کو کبھی آپ تدبر نہیں کر رہے یہ نام کیوں بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اس کا ورد کریں، وہ ایک بڑی سی تسبیح لے لیں یا چھوٹی لے لیں، 100 دانے کی یا 1000 دانے کی، اور اس کی تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے لفظ کے معنی پتہ ہے آپ کو؟ وہ لفظ کے جو بھی ایک لفظ ہے ودود ہے، جیسے تو ودود کے مطلب محبت کرنے والا۔ اب اللہ کی یہ صفت ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کیا ہے، اللہ کو آپ ڈسکرائب کریں، آپ اس کو بیان کریں اللہ کون ہے اور کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی صفت پہچان کراتی ہے۔ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، قہر کرنے والا ہے، وہ جبار ہے، جبر کرنے والا ہے، وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی لیبل نہیں ہے کہ اللہ کون، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، اس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی بہت ساری صفاتی نام ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح اللہ کے کتاب کے صفاتی نام بہت سارے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو آپ کے سامنے پہلے ایک الفاظ پڑھوں گا آیات بتانے سے پہلے، وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، اور اگر میں یہاں جس سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے، کوالٹیوز ہیں، بہت سارے کے صفاتی نام ہیں، اس طرح اللہ کے کتاب کے بھی صفاتی نام ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہیں دیکھیے، سورہ البقرہ 185 آیت میں القرآن آیا، جس کے معنی پڑھائی، انگلش میں دا ریڈنگ۔ التوراہ سورہ مائدہ سورت ہے، اس کی 44 آیت دا لا، اور اردو میں قانون، یہ اس کے صفاتی نام میں پڑھتے جا رہا ہوں، اس کے معنی بھی۔ پھر سورہ آل عمران 3 اور آیت 3 الانجیل، جس کے معنی گڈ نیوز یا خوشخبری، اردو میں خوشخبری۔ پھر الزبور 21ویں سورت ہے، اس کی 105 آیت پیس یا ٹکڑا۔ پھر البقرہ 2 آیا 185 الفرقان، کرائیٹیرین، فرق کرنے والا۔ سورہ نساء 4 آیا 174 البرہان، پروف یا دلیل۔ سورہ ہود 11 96 آیا السلطان، اتھارٹی، اختیار۔ سورہ البقرہ 2 آیا 231 الحکمہ، وزڈم، دانائی۔ سورہ البقرہ 2 آیا 2 ہدایہ، گائیڈنس، ہدایت۔ سورہ البقرہ 2 آیا 185 نازل، اترنا، آیا ہونا۔ سورہ نجم 53 آیا 4 وحیٌ، انسپریشن، متاثر کرنا، وحی کرنا۔ البقرہ 2 آیا 75 کلام، اسپیچ، ورڈز، الفاظ، بات چیت۔ سورہ انعام 6 آیا 104 بصائر، انسائٹ، بصیرت۔ البقرہ 2 آیا 99 آیات، سائنز یا ورسز، نشانیاں۔ سورہ البروج 85 سورہ آیا 21 المجید، گلوریس، شاندار یا بزرگی۔ سورہ جن 72 سورہ آیا 1 عجیب، امیزنگ، عجیب، تعجب خیز۔ سورہ المائدہ 15 آیا النور، روشنی، لائٹ۔ پھر سورہ زمر 39 سورہ آیا 23 احسن الحدیث، موسٹ بیوٹیفل ایونٹ، نریشن، انسیڈنٹ، اردو میں بہترین حادثہ۔ سورہ یوسف 12 آیا 3 احسن القصص، موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپ، بہترین تعلق۔ سورہ ابراہیم 14 25 الامثال، دی ایگزامپلز، مثالیں۔
سورہ آل عمران 3 آیا 138 موعظہ سرمن واز کرنا واز. الحجر 15 آیا 9 الذکر ریممبرنس یاد دہانی. سورہ الاعراف 7 آیا 145 الواح ٹیبلٹس. سورہ انبیاء 21 48 الضیاء شائن چمک. البقرہ 2 آیا 99 البینات کلیریفیکیشن وضاحت. سورہ الاعراف 7 آیا 62 الرسالات میسیجز پیغامات. سورہ آل عمران 3 آیا 44 انبا دا پروفیسیز پیشن گوئیاں. سورہ مومنون 23 آیا 68 القول دا سینگ کہا ہوا. البینات 98 سورہ 2 آیت الصحف پیجز صفحات. سورہ جاسیہ 45 آیا 18 الشریعہ دا وے راستہ. الامر اللہ سورہ توبہ 9 48 الامر اللہ دا آرڈر آف اللہ اللہ کا امر. سورہ یونس 10 سورہ 35 آیت الحق دا ٹروتھ سچائی. البقرہ 2 آیا 145 العلم دا نالج علم. دیکھیے یہ الفاظ جو ہے میں نے بتایا. اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کہاں ہے پڑھائی کہاں ہے تو آپ کہیں گے اس کتاب میں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی فرقان کیا ہے فرقان کہاں ہے کہیں گے یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کو یہ کتاب. اسی طرح ایویڈنس دلیل کیا دے آپ سے دلیل دیں آپ تو آپ یہ قرآن کی آیت کھول کے دلیل کے طور پہ دکھا دیں گے. پھر میں آپ سے کہوں یہ اتھارٹی کیا ہے آپ کی کس کی آپ قرآن کی آیت بتائیں یہ اتھارٹی ہے صاحب. اور اس سے قرآن سے ہدایت ہے. ہر صفاتی نام میں اور جتنے علماء دین ہیں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سارے صفاتی نام اسی کتاب کے ہیں. صرف تورات اور انجیل اور زبور کہتے ہیں جا کے اس میں تلاش کرو. کون کہتا ہے یہ جو یہودی تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تورات ہے. یہودی کہہ رہے ہیں عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس انجیل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زبور ہے سامس ڈیوڈ کی یہاں کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تورات اور انجیل اور زبور یہ بھی قرآن میں پڑھا ہے تو یہ قرآن میں بس اتنا سا فرق میں مجھ میں اور تمام اسکالرز آف دا ورلڈ. مگر جب کہیں گے تورات تو کہیں گے وہاں جاؤ. تو میں تورات اور انجیل اور زبور بھی قرآن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پڑھ رہا ہوں تو میں یہی دیکھوں گا اور یہی لیکچر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ واضح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جب لیکچر ختم ہوگا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم آیت سے اب آیات دیکھیں گے اور آیات میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن اور کتاب کا ڈفرنس کیا ہے. قرآن کیا ہے اور کتاب کیا ہے قرآن کی آیت میں. سورہ یونس 10 اس کی آیت 37 وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی گھڑ لائے لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں عالمین کے رب کی طرف سے ہے. یہ عربی میں آپ دیکھیں اس آیت میں قرآن بھی لکھا ہے اور کتاب بھی لکھا ہے. دو الفاظ آپ کو ایک ہی آیت میں نظر آئیں گے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ یہ قرآن عربی میں نظر آ رہا ہے آپ کو اور نیچے لکھا ہوا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ یہ کتاب کی تفصیل ہے کتاب بھی لکھا ہوا ہے. ایک ہی آیت میں دونوں الفاظ ہیں. تو اب آپ اس کو دیکھیں کیسے سمجھیں گے. اس کو سمجھیں گے سمپل اس کے معنی آپ کر دیں قرآن کے اور کتاب کے بھی معنی کر دیں لکھائی اور لکھائی دیکھیں اگر آپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب میں پڑھ رہا ہوں آیت وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ اور یہ پڑھائی یہ جو میں نے پڑھا یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں یا اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں آیت پڑھ رہا ہوں نا میں. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ یہ جو پڑھائی ہے یہ جو میں نے پڑھائی کی اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور یہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. آپ سب کے ہاتھوں کے دونوں کے درمیان لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے آپ تصدیق کر لیں. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ اور اس کو پڑھنے کے بعد اس لکھائی کی جو لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل ہو رہی ہے. لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کی طرف سے اس پہ کوئی شک نہ کرے. تو یہ جو پڑھائی ہے جو میں نے پڑھائی کی آیات کی جو میں نے اس کو پڑھا اس پڑھنے کا جو ری ایکشن ہے یہ ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اس لکھے ہوئے کو وہ تصدیق کر دیتا ہے.
قرآن جو پڑھائی ہے وہ اس لکھائی کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کتاب لکھے ہوئے کی ڈیٹیل کر دیتا ہے۔ اب بچے جب اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو اگر وہ کتاب جو اس کو دی جاتی ہے اسکول میں، اس کتاب کے لکھے ہوئے کو پڑھایا جاتا ہے، بچہ اس کو سمجھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں میموری میں آ جاتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ جو پڑھا ہوتا ہے اس نے کتاب سے، اس کتاب کے مطابق وہ جواب دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ پڑھائی ایسی، یہ والی پڑھائی ایسی ہے کہ آپ سمجھے کوئی اور بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا یہ پڑھائی، اس کتاب کی پڑھائی۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے یعنی قرآن کریں گے، وما کان ھذا القرآن، اور یہ جو پڑھائی ہے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، آپ ویریفائی کر رہے ہیں، لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ویریفائی کر رہے ہیں، وہ تفصیل الکتاب، اور اس لکھے کی وہ ڈیٹیل ہو رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس پہ کوئی شک نہ کرے۔ تو اب آپ کو ایک ہی آیت میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کتاب اور پڑھائی میں جو ڈفرنس ہے، آلموسٹ سیم بات ہے لیکن لفظی معنی میں فرق ہے۔ پڑھائی جو ہے اللہ کی کتاب کی پڑھائی کو قرآن کہا گیا۔ تو آج یہ تو پہلا سٹیپ ہم نے قرآن سمجھ لیا، پڑھائی کرنے آئے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں کتاب کی، اس کو جیسے ہی ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا ہے یہ تصدیق کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے قرآن، پڑھائی کرنے سے تصدیق ہو جاتی ہے اس لکھائی کی، اور پڑھائی کرنے سے کیا ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹیل ہو جاتی ہے، ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کتاب کے بارے میں، لکھا ہوا جو کتاب ہے اور کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا پڑھائی، قرآن مطلب پڑھائی ہو گئی، اور کتاب مطلب لکھائی ہو گئی۔ لکھائی کے بارے میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، پیج 78، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں، آیات نشانیاں ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے بس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتا جلتا ہے، دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس آیت میں کتاب کو ایکسپلین کر رہا ہے، کتاب کیا ہے، کتاب مطلب لکھائی، کتاب کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے، وہ چھوٹا سا ایک پورشن ہے، اس میں ایکسپلینیشن ہے اس کتاب کا شروع میں، هو الذی انزل علیک الکتاب، اسی نے تمہارے اوپر نازل کی کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے جو آیتیں ہیں حکم والی، محکمات کہتے ہیں جن میں احکام ہیں، حکم والی آیاتیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، واخر متشابہات، اور دوسرے یہ کہ ملتی جلتی آیتیں۔ آگے جانے سے پہلے میں اتنے سے پورشن کو پہلے ڈسکس کروں گا، تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آیات کی دو صفتیں، کوالٹیز۔ آیات کوئی بھی ایک آیت ہوتی ہے، اس سے سینٹنس کو، قرآن کی کسی کتاب کی کوئی بھی ایک آیت ہے، اس آیت کو، سینٹنس کو، لکھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیات، نشانی۔ نشانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، آیات کا مطلب نشانی، اور نشانی کا مطلب وہ نشانی ہے پہچان اللہ کی، ان آیت سے، نشانیوں سے آپ پہچانتے ہیں، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں دو قسم کی یا دو صفتیں ہیں آیتوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو صفت ہے کہ احکام ہے اس کے اندر، احکام، حکم والی آیت، یہ لکھا ہے نا حکم والی آیت، منہ آیاتم محکمات، اس کتاب میں سے جو حکم والی آیتیں وہ محکمات ہیں، اور وہ کتاب کی ماں ہیں۔ تو ہم پہلے یہ پورشن، یہ کتاب کی ماں کون سی ہے، یا فاؤنڈیشن یا سورس، ماں مطلب سورس، ماں سورس ہوتی ہے بچے کی، اولاد ہوتی ہے اس سے، اسی طرح حکم والی آیت جو ہے کتاب کی ماں کون سی ہے، سورس کون سی ہے،
فاؤنڈیشن کون سی ہے کتاب کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے، اور جو متشابہت ملتی جلتی آیتیں اس کے لیے بھی پھر ہم آگے جائیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حکم والی آیات کون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے۔